نمبر 25، نماز میں پڑھی جانے والی قرأت و اذکار کے معنی نہ سیکھنا۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھتا ہے۔ یہ اس کے ثواب کو کم کرتا ہے، یہ اس کے ثواب کو کم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، پورا وضو کرتا ہے، ثم یقوم فی صلاتہ فیعلم ما یقول، پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فیعلم ما یقول، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے نماز میں اس کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الا انفتل کیوم ولدتہ امہ من الخطایا لیس علیہ ذنب، وہ اس حال میں نماز سے لوٹتا ہے، اس حال میں نماز سے فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، جیسے اس دن تھا جب ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا۔ ماں کے پیٹ سے آدمی جنم لے تو اس پہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یا بڑے؟ ہاں، اس سے دلیل ملتی ہے کہ اگر نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ نماز کے اخیر میں استغفار بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ہے نا، اس میں اب اس کو سمجھ رہا نہیں کیا پڑھ رہا۔ جس کو سمجھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، میرے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے، مانگا نا اس نے، تو سارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھتا ہے اس کو سیکھے۔ سورۃ الفاتحہ سالوں سال پڑھ رہا ہے، اس کو مطلب معلوم نہیں، قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہے، مطلب معلوم نہیں، کتنی ساری دعائیں سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب اس کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہونا چاہیے، سیکھیں اس کو۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن جو آدمی سست ہے اس کے لیے سب مشکل ہے، لیکن جس انسان کو قدر ہے اس کے لیے سب آسان ہے۔ جو آدمی واقعی چاہتا ہے کہ اس کو ثواب ملے اور اس کی عبادت میں دھیان پیدا ہو، اس کی عبادت میں کیفیات پیدا ہوں، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ معنی سیکھے جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔